السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم ای کے یوٹیوب چینل، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے حکیم محمد احسان الخالق خلیق۔ آج میں ایک الگ موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں، جو ایک صدری نسخہ ہے، کتابوں میں نہیں ملتا، جو ہمارے بزرگوں کے تجربات ہیں۔ میرے استاد محترم مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علیل تھے، بیمار تھے اور نواز شریف سٹی ہسپتال میں داخل تھے، تو اس وقت استاد جی نے مجھے ایک نسخہ بتلایا تھا، ایک وظیفہ بتلایا تھا۔ استاد جی نے مجھے فرمایا کہ یہ مجھے پانی پر دم کر کے پلاؤ۔ تو میں نے استاد جی سے گزارش کی کہ اس کو اگر میں آپ کو کسی دوائی کے اوپر دم کر کے دے دوں تو پھر استاد جی نے فرمایا پانی پر دم کر کے دے دو، یہی کافی ہے۔ اور نسخہ بتانے سے پہلے استاد جی نے بتلایا کہ مجھے میرے استاد، یعنی استاد جی کے استاد، میرے دادا استاد مولانا بدر عالم میر ٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استاد جی کو یہ نسخہ، یہ وظیفہ بتلایا تھا۔ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے اور بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ نے شاید اس سے پہلے یہ وظیفہ نہ سنا ہو۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ استاد جی نے مجھے وظیفہ بتلایا کہ میرے استاد مولانا بدر عالم میر ٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ وظیفہ بتلایا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو اور اس کا مرض لا علاج حد تک پہنچ جائے اور اس کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو، تو یہ وظیفہ کر لیا جائے۔ اگر انسان کی زندگی ہے، اللہ نے زندگی لکھی ہے، تو اس کو شفا مل جائے گی، اور اگر انسان کا وقت پورا ہو چکا ہے تو اس کو آسانی والی موت مل جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں۔ کسی حافظ قرآن کو یا کسی عالم دین کو بلا لیں اور اس کو کہیں کہ یہ دم کر کے ہمیں دے دیں، یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ہر صورت کی پہلی آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر صورت کی پہلی آیت 3 مرتبہ اور آخری آیت 3 مرتبہ۔ پہلی اور آخری آیت 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور پانی پر دم کر کے اس آدمی کو 3 سانسوں میں پانی پلا دینا ہے۔ اگر وہ پانی نہیں پی سکتا تو چمچوں کے ساتھ 3 چمچ پانی اس کو پلا دیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ لا علاج سے، لا علاج مرض سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے شفا دی ہے۔ شفا دینے والی ذات بہرحال اللہ رب العزت کی ہے۔ اس نسخے کو استعمال کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو استاد جی کو شروع میں، جب استاد جی اپنے مدرسے کے اندر تھے، تو اس وقت میں نے ایک نسخہ بنا کر دیا تھا۔ نسخہ یہ تھا کہ کلنجی 100 گرام کلنجی، اس کو پیسا، اور انجیر 100 گرام، اس کو بھی کوٹ لیا، باریک کر لیا، اور زیتون کا پھل، زیتون کا تیل نہیں، پھل مل جاتا ہے، ڈپارٹمنٹل سٹور سے مل جاتا ہے، زیتون کا پھل 100 گرام لے کر اس کو بھی پیس لیں۔ یہ 3 چیزیں، اور ان کے اندر حسب ضرورت شہد مکس کر کے اس کو معجون بنا لیں، اور اس معجون کے اوپر یہ دم کر کے مریض کو کھلا دیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ یہ جو نسخہ اس کو کھلانا ہے، یہ آپ نے دوا سمجھ کر نہیں کھلانا، سنت سمجھ کے کھلانا ہے۔ کلنجی کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتلائے ہیں، اور انجیر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور شہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے شفا بتلائی ہے، فیہ شفاء للناس، شفا بتلائی ہے۔ تو اس نسخے کو آپ نے استعمال کرنا، یہ نسخہ بنانا ہے، اور اس کے اوپر یہ والا دم کر لینا ہے، تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ لا علاج سے لا علاج مرض کے لیے آپ مریض کو یہ کھلائیں، اور اس کے بعد اس کے کرشمے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام امراض سے محفوظ فرمائے، اور جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔